اپنی ماہیت کو، اپنی ریئلٹی کو، اپنے باطن کو، اپنے ضمیر کو پہچان لیا تو گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان کیا بات. جب وہ اپنے ضمیر کے اندر، اپنے باطن کے اندر جھانکے گا، دیکھے گا تو باطن اور ضمیر کی ایک ایک رت، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز وہ بات کی کہے گی. دیکھو تجھ کو پیدا کرنے والا وہی واحد الشریف جس کو رب العالمین اللہ ہے. تو اب اس دنیا میں جب وہ آئے گا اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے تو اللہ کے پہچاننے کے لیے اس کو بہت آسانی ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے اس کو بہت آسانی ہو جائے گی. اب انسان اپنی معرفت ہی نہیں رکھتا ہے، اپنی حیثیت ہی نہیں سمجھتا ہے کہ بندہ ہونے کے ناطے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ایک انسانی مقام عطا فرمایا اس رب کا کتنا احسان ہے. پروردگار عالم کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ نافرمانی کرے، اس سے بڑھ کر کے بندگی پر اور انسان پر بدعا داغ کو کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، میری عبادت کریں، مجھے جانے مجھے سمجھیں. تو انسان کی تخلیق تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کی کہ وہ انسان کو بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو جانے. اب رب کو چھوڑ کر کے معاذ اللہ انسان سب کچھ کرتا ہے تو ظاہر کی بات ہے کہ ایسا انسان کیسے ہو سکتا. اسی انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے آدمیت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف فرمائی اور اپنی امت کو درس حیات کیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بڑے نادان اور نادان ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم جو یہ بار بار جھوٹ بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام پچھڑا ہوا دین ہے، اسلام کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی ایک چند رسم و رواج پر مشتمل دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند رسموں پر مشتمل دین کو نہیں عطا فرمایا بلکہ صبح قیامت تک باوقار زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا قانون اور ایسا دستور، ایسا اصول عطا فرمایا کہ کہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کی سیرت کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سجا کر کے دنیا کے سامنے پیش فرمایا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے کہ یہ نبی اٹھتے بیٹھتے گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی، جنگ میں، حضر میں، سفر میں، مسجد میں، بازار میں، ہر جگہ اللہ کا نبی اپنی زندگی کا نمونہ پیش کرتا ہوا آتا ہے. اس سے صاف ستھری اور پاکیزہ مثال کرنے میں یہ نبی نے دے دیا اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سی ہوئی سیرت و سنت کو ان کے غلاموں نے، جانکاروں نے اپنایا تو دنیا میں مہذب اور باوقار قوم اور ملت کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی امت کو چن لیا. یہ کتنا بڑا جھوٹ اور سفید داغ اور کتنی بڑی بدعنوائی ہے کہ جو جاہل قسم کے لوگ اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور نام نہاد اپنی ترقی کے لیے اور اپنے نام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام پر بیٹا سیکھو، اسلام کو برا بھلا کہو، قوم میں، ملک میں ہمارا نام ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، لیکن بار بار اپنی حکومت نے بھی کہا کہ یہ تو ہے کی سازش اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یہ سازشیں، یہ ساری بے بنیادی باتیں چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی. ہمارا اور آپ کا من حیث المسلم مسلمان ہونے کے ناطے کیا ذمہ ہے، کیا مدعا ہے، بندہ ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو اجتماعیت کا، ایک ہونے کا، وحدت کا، محبت اور مودت کا درس دیا، وہ ساری چیزیں
حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کا ایک نقشہ کم سے کم بندہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان 5 وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اس کے دربار مسجد میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کر کے اگر وہ حاضر ہو، کوشش کرے تو نہ گزرے ہوئے زمانے میں مسلمانوں کو کوئی ذلیل کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی رسوا کر سکے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذمہ کرم لے لیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزت دار رہو گے، تمہارے لیے اخلاق اور شرافت کی ساری باتیں ہوں گی اگر تم اپنے اندر ایمان کی خوب ایمان کی کیفیت، ایمان کی حالت، ایمان کے وہ تمام امور جمع کر لو تو زمانہ دیکھ کر تمہیں خود ہی رش کرے گا یہ رسول اللہ کا دیوانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے ناطے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہم پر لاگو ہوتا ہے اور عائد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے فرائض۔ ان تمام فرائض میں اہمیت اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے نماز کو